بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یہ آسان سی تسبیح پڑھ لو، صبح اٹھتے ہی غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے زندگی میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لو، میری گارنٹی ہے کہ صبح اٹھتے ہی سارا دن آپ کو غیب سے ڈھیروں پیسے ملتے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کا ادب کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ رات کو بستر پر جانے سے پہلے یعنی رات کو سونے سے پہلے اللہ پاک کا صرف ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن دیکھو گے کہ سارا دن ہی آپ کو غیب سے پیسے ملتے رہیں گے اور دن بھر پوری مخلوق آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئے گی انشاءاللہ۔ مگر میرے اس وظیفے پر یقین صرف وہی لوگ کریں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھ لیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کو بے پناہ دولت ملے گی اور آپ کے تمام مسئلے دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بہت نوازنے والی ہے، اللہ پاک کی ذات بہت رحیم ہے، وہی رحمان ہے، دنیا میں بھی ہم پر رحم کرتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم پر رحمت ہی کرے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اس طرح کہ جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص اپنے ارادے پر عمل بھی کر دے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص برائی کا ارادہ کرے مگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس برائی کو عمل میں نہ لا سکے، یعنی اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے حساب میں گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے پھر اسے عمل میں بھی لے آئے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، جبکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دیر ہے، پھر اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر بھی خصوصی رحمت و شفقت کریں گے اور آپ کو بھی بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جس میں سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سراحت کر جاتا ہے۔
ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہ کی نحوستیں تھیں۔ قوم نوح اور عاد و سمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے نقصانات ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نور الہی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم و عقل سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی یعنی ترک گناہ کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے بتایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہ گار کو نہیں دیا جاتا۔ ناظرین، گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ حصول رزق اور فراغی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ انسان گناہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کرے تو اللہ دل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ بڑا بے نیاز ہے، جبکہ بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ پھر وہ اللہ کے ذکر سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا ہے تو یقین کریں اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے، وہ خواہشات اور گناہوں سے قوی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ جبکہ نفس مر جاتا ہے، ایسا شخص دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہی ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضگی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوگ حادثات و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان کو حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ ولی اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک اور برے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، مہنگائی، امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ۔ ناظرین، یہ سب ہماری بدعمالی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے خوفناک واقعات انفرادی ہو یا اجتماعی
دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور طبی ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا حال دیکھ، اور حکم ہوتا ہے اپنے نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ ہمارے سارے لوگ اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا، اور ان تباہ شدہ عوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب نوعیت اس بات کو جیسے کرنی ویسے بھرنی کے مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بدعمالیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں، تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کام ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تو بے شمار نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا معتمل نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، پھر جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو مرتے وقت اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر کچھ راکھ جنگل میں ڈال دینا اور کچھ دریا میں بہا دینا اور کچھ راکھ آندھی میں اڑا دینا۔ خدا کی قسم، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا دنیا میں پہلے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب وہ بندہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ یہ کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ اکٹھی کرو، پھر جنگل کو حکم دیا اور اسی طرح ہوا کو بھی حکم دیا۔ پلک جھپکتے ہی اس کی تمام راکھ جمع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا، پروردگار، یہ سب میں نے تیرے خوف سے کیا اور تو یہ بات خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے اسے بخش دیا۔ اگرچہ اس شخص کی وصیت غلط تھی
مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خوف کی وجہ سے اسے بخش دیا جو اسے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تھا۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور بسم اللہ کو پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ ایک اور نام شامل کر کے اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو اور بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجت ہو یا مراد ہو، اللہ تعالیٰ کے نام اور بسم اللہ شریف کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور سارے نام شان و عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک نام اللہ ذاتی ہے، باقی سب صفاتی ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر نام کے ساتھ پکارنا درست ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم۔ جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلا شبہ اللہ جل جلالہ کی عبادت و معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ اور ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق کو حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جبین انسانی میں سجدہ شکر مچلنے لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا پرستی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہیں جو اس کے شایان شان ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات منبع الکمالات کو ہر قوم و مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے، مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے بہترین نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ وہی سب سے اول اور سب سے آخر ہے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ظاہر اور اپنی ذات کے اعتبار سے پوشیدہ ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کی حمد کرو جس میں تمام تر کمالات اور پاکیزگی کی صفتیں ہیں، جس کے تمام تر بہترین نام ہیں، جو تمام تر نقصانات سے پاک ہیں۔ اس کی اولاد نہیں، اس کا شریک نہیں، وہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ اس کی جنس کا کوئی اور، نہ وہ ایسا حقیر کہ کسی کی حمایت کا محتاج ہو یا وزیر و مشیر کی اسے حاجت ہو، بلکہ تمام چیزوں کا خالق مالک صرف وہی ہے۔ سب کا مدبر مقتدر وہی ہے، اس کی مشیت تمام مخلوق میں چلتی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کسی سے بھائی بندی ہے، نہ وہ کسی کی مدد کا طالب ہے، تو ہر وقت اس کی عظمت، جلالت، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرتا رہے۔ اور مشرکین جو تہمتیں اس پر باندھتے ہیں تو ان سے اس کی ذات کی بزرگی، بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتا رہے۔ محترم ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا
اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع و عریض ہے۔ آپ جو بھی مانگتے ہو اللہ پاک عطا کرتا ہے، بس آپ اس عمل کو اچھی طرح کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی بے پناہ مال، عزت اور شہرت ملے گی۔ اب مزید وقت ضائع کیے اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے اور کچھ احتیاط بھی جان لیں کہ آپ نے اس عمل کو صرف رات کے وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس عمل کو کر لیں، پھر جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو سارا دن غیب سے مدد اور نصرت ملتی رہے گی۔ یہ عمل بے شک آپ بیٹھے ہیں تب کر لیں یا آپ لیٹ گئے تب بھی کر لیں، بس عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کر لیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی سارا دن دولت اور عزت ملتی رہے گی۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے اس پورے عمل کے دوران۔ احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا بوڑھا، غرض کوئی بھی ہو اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی وظیفہ کرتے تھے، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ تسبیح پڑھی ہے اور یہ وظیفہ نہیں پڑھا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اس سے پہلے ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں۔ اگر تسبیح نہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے، یا سمیع۔ اس کا مطلب ہے اے سننے والے، کیونکہ اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو ہماری فریادیں سننے والی ہے اور ہماری خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ ناظرین، اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرتے ہوئے یا سمیع پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا آپ نے 80 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ بھلے آپ دن بھر میں پریشان رہتے ہو اور جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ صرف 21 بار آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، اتنی ہی بار پڑھیں گے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔
اور اگر کسی میری بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے رزق عطا کر، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا کر۔ آپ نے اس طرح سے اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں مشکلیں ختم فرمائیں اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اس وظیفے میں کہی گئی کمی بیشی کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے، اللہ سے براہ راست التجا کرنی ہے، کوئی واسطہ ڈھونڈے بغیر اللہ سے اپنی حاجات اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔